بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ صدق اللہ العظیم۔ جو ہمارا پچھلا لیکچر تھا اس میں ہم نے قرآن شریف کی جو پہلی آیت تھی، جو پہلا پیغام تھا اور جو پہلا حکم تھا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کو دیا تھا، اس کی اہمیت کے بارے میں ہم نے بات کی تھی۔ انشاءاللہ اس لیکچر کے اندر ہم اگلی 2 آیتوں کو دیکھیں گے اور ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم انسانوں سے کیا چاہتے ہیں۔ جو پہلی آیت تھی اس میں سب سے پہلا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو دیا تھا وہ تھا پڑھنے کا، اور اسی آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بالکل صاف ہمیں بتا دیا کہ وہ ہمارا رب ہے، اس نے دنیا میں سب کچھ بنایا ہے۔ اس کے فوراً بعد جو اگلی بات اور جو اگلی آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانیت سے کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ خلق الانسان من علق، اور انسان کو ایک خون کی پھٹکی سے بنایا۔ جو ہمارا پہلا لیکچر تھا اس کے اندر یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اس زمانے میں، جس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہونا شروع ہوا تھا، اس معاشرے کا کیا حال تھا۔ اور ابھی بھی ہم کبھی اپنی نظر دورائیں معاشرے پہ تو ہمیں بہت ظلم نظر آتے ہیں، اور سب سے پہلی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو کیا بتائی تھی، اس کی حیثیت بتائی تھی کہ وہ کیسے پیدا ہوا ہے اور وہ کیسے بنا ہے، اور اس کو یہ بات دکھانے کی کوشش کی تھی اور سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اس کی حیثیت حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کبھی ہم اپنے بارے میں سوچیں اور جس طرح سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور جس طرح سے ہم بڑے ہوئے ہیں، اس سے ہمیں خود اپنی اوقات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ چھوٹی سی عمر میں جس میں ہمیں بولنا بھی نہیں آتا تھا، جس میں ہمیں چلنا بھی نہیں آتا تھا، جس میں ہمیں کچھ سمجھ بھی نہیں آتا تھا، اور آہستہ آہستہ اس رب کی شان ہے کہ انسان بڑا ہوتا گیا اور سمجھتا گیا، اور اس مقام پہ پہنچ گیا کہ وہ سمجھنے یہ لگ گیا کہ اس کو سب کچھ پتہ ہے۔ وہ سمجھنے لگ گیا کہ وہ تخلیق کار ہے، انسان کچھ نہیں تھا اور وہ کچھ نہیں ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے جو ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ جس طرح سے ہم اس دنیا میں آئے تھے بے بس، اسی طرح جب ہمارے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو ہم لوگ ایک دوسرے کو نام سے نہیں پکارتے، مگر اس کو کہتے ہیں کہ اس انسان کو، اس بندے کو اور اس جسم کو کدھر دفنایا جائے۔ وہ انسان سے ختم ہو کے ایک جسم رہ جاتا ہے، وہ انسان جو ہے اس کا سب کچھ اس دنیا میں رہ جاتا ہے، اس کا نام ختم ہو جاتا ہے، اس کی دولت کسی کام نہیں آتی، اور وہ ایک جسم صرف رہ جاتا ہے جس کو لوگ جا کے مٹی میں دفنا دیتے ہیں۔ اور اصل میں انسان کی یہی حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو ہمیں جاننا چاہیے، اور ہمیں اپنی زندگی اس طرح سے گزارنی چاہیے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ایک دن ہم نے اس مٹی میں جا کے سو جانا ہے، کہ ایک دن ہم سے پوچھا جائے گا کہ کس طرح سے اپنی زندگی ہم نے گزاری، اور قیامت والے دن 2 چیزوں کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا۔ ایک ان چیزوں کے بارے میں ہوگا جو اللہ نے حکم دیا ہوا ہے اور انسان نے پورا کرنا ہے، وہ حقوق اللہ ہے۔ آپ کی نماز کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا، آپ کے روزے کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو انسان ہے وہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے اور اس کا ثواب میں دوں گا۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، اس سے کسی انسان کا کوئی فائدہ اور کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ وہ عمل ہیں اور ایسے بہت عمل ہیں جو ہم صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں اور جن کے بارے میں اللہ ہم سے سوال پوچھیں گے۔ اور کچھ حقوق العباد ہوتے ہیں جو ہمارے روزمرہ کے معاملات ہوتے ہیں، اور ان کے بارے میں سوال قیامت والے دن بھی ہوگا۔ ایک انسان کو دوسرے انسان کے سامنے لا کھڑا کیا جائے گا۔ جو ہمارے اللہ کے ساتھ معاملات ہیں، ہماری دعا ہے اللہ سے کہ ہمارے معاملات آسان کرے اور ہمیں ہمارے گناہ معاف کر دیں، اور اللہ وہ قدرت رکھتا ہے اور اس کی اتنی بڑی شان ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم سب کو اللہ معاف کر دے گا۔ مگر جو اللہ کے بندوں کے معاملات ہیں، حقوق العباد کے جو معاملات ہیں، جس میں انسان کے سامنے آ کھڑا ہوگا قیامت والے دن،
اس وقت ہر انسان کو اپنی پڑی ہوگی، ہر انسان اپنے بارے میں سوچ رہا ہوگا اور وہ کوشش کر رہا ہوگا کہ اس کی کسی طرح بخشش ہو جائے، اور اس وقت کبھی ہمارے معاملات حقوق العباد ہمارے ٹھیک نہ ہوئے تو وہ بہت ہی مشکل دن ہوگا۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ جو ہمارے گناہ ہیں، جو ہمارے اللہ کے ساتھ معاملات ہیں، اس کے لیے ہم سچے دل سے توبہ کریں اور معافی مانگیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ ہماری گناہوں کو اور ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے گا۔ مگر ہماری اس سے زیادہ کوشش یہ ہونے چاہیے کہ جو ہمارے حقوق العباد ہیں، ہمارے انسانوں کے ساتھ جو معاملات ہیں، ان معاملات میں ہم بہت ہی دھیان سے ان حقوق کا خیال رکھیں اور اپنی انا کو ہمیشہ ایک سائڈ پہ رکھیں، اور ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم انسانوں کے ساتھ جس طرح معاملات اپنے کرتے ہیں اور اس چیز کو ذہن میں رکھ کے کریں کہ ان معاملات کے بارے میں مجھ سے آخرت میں پوچھا جائے گا، اور انسان کی سب سے بڑی پکڑ ہی حقوق العباد کے اوپر ہوگی، کیونکہ اس وقت کبھی ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، اس وقت کبھی ہم نظر دورائیں اپنے خاندانوں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے پڑوسیوں میں، تو آپ کو ایک بات صاف نظر آئے گی کہ کدھر کدھر آپ اور میں حقوق العباد پہ نہیں پورا اتر رہے۔ اس وقت جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم حقوق اپنے پڑوسی کے پورے کریں۔ کیا ہم پورا کر رہے ہیں انہیں؟ کیا ہمارے گھر میں جو چیز بن رہی ہے ہم ان تک وہ پہنچا رہے ہیں؟ کیا ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا رشتہ دار یا ہمارا دوست یا ہمارا پڑوسی پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سویا ہے یا نہیں سویا؟ یہ ان کے حقوق ہے جو ہم نے پورے کرنے ہیں۔ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جو بیمار ہے تو کم از کم آج کے وقت میں اس کو فون کر کے اس کا حال ضرور پوچھیں، ان کو پتہ ہو کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم جب تک اپنے لوگوں کے ساتھ حقوق پورے نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا دین مکمل نہیں ہوگا۔ ہماری پوری کوشش ہونے چاہیے اس رمضان میں کہ ہم اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیں، قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، اور جو حقوق اللہ ہے ان کے بارے میں جانچیں اور ان کو صحیح طرح پورا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے حقوق العباد ہیں، ہمارے انسانوں کے ساتھ جو معاملہ ہے اس کے اوپر ہم غور و فکر کریں کہ ہم اس کو بہتر کس طرح سے کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے ہم اپنے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، دوست، پڑوسی، سب لوگوں کے ٹھیک طرح اور اچھی طرح اور خوبصورتی کے ساتھ حقوق پورے کر سکتے ہیں۔ اور اگلی آیت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانیت سے مخاطب جس میں ہوتے ہیں وہ ہے اقرا وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ اللہ انسان کو انسان کی حیثیت بتانے کے بعد فوراً یہ بات کرتے ہیں کہ تم پڑھو، تمہارا رب بہت کریم ہے، کہ فوراً یہ بتاتے ہیں کہ انسان یہ بات سمجھ جائے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، اپنے معاملات ٹھیک کر لے، اپنے معاملات پہ غور و فکر کر لے، جو برائیاں معاشرے میں وہ پھیلا رہے ہیں ان کو بند کر دے، اور اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ میری دعا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ سمجھیں گے قرآن کو اور اس پیغام کو سمجھیں گے اور اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد پہ ہم پورا اتریں۔